नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बहुत ही एक ख़ास खबर है। और ये जो खबर है ये इस हवाले से है कि शहबाज शरीफ को ताकतवर हलकों की जानिब से एक बहुत ही अहम नौइयत का पैगाम पहुंचाया गया है। ये पैगाम इतनी अहम नौइयत का है कि इसके बारे में कुछ हलके ये दावा भी कर रहे हैं कि इस पैगाम के बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इमरान खान के एक मुतबादिल के तौर पर भी देखा जा सकता है। और ये जो पैगाम पहुंचाया गया है इसके लिए पैगामात की एक पूरी चेन बनाई गई थी और मैसेंजर्स जो थे इसके अंदर वो 3-4 मैसेंजर्स इन्वॉल्व थे और फिर पूरी एक चेन के ज़रिए शहबाज शरीफ को एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म का जो पैगाम है वो भिजवाया गया। ये पैगाम क्या है, इस पैगाम की जो नौइयत है वो किस किस्म की है और इसके अंदर जो 3-4 अहम मैसेंजर्स थे वो कौन कौन हैं उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं और जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त मिलती रहें। बहरहाल वापस आते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जेल में रहकर भी इस वक्त बड़े एक्टिव हैं और उनके साथ ताज़ा तरीन जो हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने राब्ते किए हैं और ये बहुत ही अहम नौइयत के राब्ते हैं। यहाँ आपको एक अहम बात ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ इस वक्त जो जेल में है, एक तो उसकी अमूमी वजह तो ज़ाहिर है ये है कि उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लेकिन इन करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं इनका फ़ैसला तो अदालतों में ही होना है। लेकिन जो दूसरी जो मरकज़ी वजह है इस वक्त शहबाज शरीफ के जेल में होने की, वो वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जेल में रहें और इसकी एक बहुत ही ख़ास वजह है। वो वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को शहबाज शरीफ के जो राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और शहबाज शरीफ का जो हुनर है बैक डोर राब्तों का, जिसे कुछ हल्के एक चोर दरवाज़ा भी कहते हैं, उन राब्तों के बारे में बहुत अच्छी तरह इल्म है और वो शहबाज शरीफ का हुनर भी जानते हैं। यहाँ आपको 2-3 मिसालें शहबाज शरीफ के जो हालिया राब्ते हैं वो आपको मुख्तसरन बता देते हैं जिससे आपको इस पूरी सिचुएशन का आइडिया होगा। एक तो शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस आए थे कोरोना की सूरत हाल में, तो उस वक्त हमारे ज़राए ने हमें बताया था और ये दोनों तरफ के ज़राए ने तस्दीक की थी कि शहबाज शरीफ को एक ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि जब वो लंदन से पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और उनकी वापसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खासी तशवीश भी थी। खैर यहाँ आके शहबाज शरीफ साहब कोरोना की रोकथाम के लिए तो कोई बहुत एक्टिवली कोई किरदार अदा नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद जब उनके ऊपर केसेस नए खुलने शुरू हुए, नैब के केसेस एक के बाद एक नया केस, तो उसके बाद नून लीग का एक बहुत अहम नौइयत का इजलास हुआ और उस इजलास में हमारे ज़राए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ ने अपने जो पार्टी रहनुमा है उनको ये बताया कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम मिला कि वो फ़िलहाल लंदन चले जाएं क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ लंदन जाना भी चाहते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ उस वक्त नहीं माने कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में नून लीग को इस तरह से बिल्कुल तनहा छोड़कर वो भी लंदन चले जाएं। इसके अलावा जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले लंदन से वापस आए थे तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने एक आलमोस्ट एक डील कर ली थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इसी डील की बुनियाद पर वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं पहुंचे थे और वो जितना क्राउड था नून लीग का उसको वो लाहौर की गलियों में ही आगे पीछे घुमाते रहे और उनकी कोशिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश किया जाए और वो रिसीव करने ना पहुँचे लाहौर एयरपोर्ट पर ताकि किसी किस्म की वहाँ कोई महाज आराई की या कोई मेस जो है वो वहाँ पे क्रिएट ना हो। और इसी वजह से फिर शहबाज शरीफ ने ये दावा भी किया था
کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں یہ یقین دلا رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی بنے گی اور شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ کابینہ کے جو وزراء ہیں ممکنہ ان کے نام تک فائنلائز کر رہی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ شہباز شریف جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ کبھی بھی اپنے رابطے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑی ڈیل کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ ڈیل اس وقت کی گئی تھی جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں لاسٹ ایئر نومبر میں دھرنا لے کر آئے تھے، اور اس وقت ایک بڑی دباؤ کی صورتحال نون لیگ نے بنائی کہ میاں نواز شریف تو چاہتے ہیں کہ نون لیگ اس دھرنے میں لازمی شریک ہو، اور اگر نون لیگ اس میں شریک ہوگی تو پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ ریڈ زون میں بھی جائے گی، اور اس طرح کی یقین دہانیاں کروا کے اور مولانا فضل الرحمان کو پش کر کے اسلام آباد نون لیگ نے بھی بلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ نون لیگ کو منع کر دوں، یعنی نون لیگ کا بیانیہ تبدیل کر دوں، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے میں شریک نہیں ہوگی، اگرچہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں۔ اب اس وقت اس معاملے پر ڈیل ہوئی، نون لیگ جو ہے وہ اس دھرنے میں شریک نہیں ہوئی، مولانا فضل الرحمان اکیلے رہ گئے، اور اس ڈیل کے بدلے میں میاں نواز شریف اس دھرنے کے صرف 3 دن کے بعد وہ چلے گئے لندن، اور ان کو اجازت مل گئی، اور بعد میں مولانا فضل الرحمان اس معاملے پر خاصے جو ہیں وہ گلے شکوے بھی کرتے نظر آئے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے ایک اور جو حالیہ ڈیل تھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا خواجہ آصف کے ساتھ مل کر، اور وہ ڈیل تھی اس وقت جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ نے قومی اسمبلی میں حمایت کی اس ایکسٹینشن کی، اور اس ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ ڈالا۔ اس دوران خواجہ آصف اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو قائل کیا کہ اس ایکسٹینشن کی حمایت کے بدلے نون لیگ کو ایک بڑا ریلیف ملے گا۔ اب بعد میں جو کمٹمنٹس تھیں، جو مبینہ کمٹمنٹس تھیں جس کا نون لیگ ذکر کرتی ہے نجی محفلوں میں، وہ جب کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی، یعنی وہ ڈیل کی وہ جو چاہتے تھے اس کے بدلے میں جو کچھ ان کو ملے وہ نہیں ملا، تو اس کے بعد پھر زبیر صاحب کو بھیجا گیا، محمد زبیر صاحب کو جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے، اور ایک اس میں ملاقات ایسی بھی تھی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، اور جب انہیں یاد دہانی کروائی گئی کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کمٹمنٹس تھیں تو یہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئیں، تو لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بھی آئی ایس پی آر کے مطابق بھی انہیں جواب دیا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ عدالتیں دیکھیں گی، اور جو دیگر معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ دیکھے گی۔ تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور حکومت کے خلاف بھی ایک بڑی تحریک چلائی جائے گی۔ اب یہ جو تحریک ہے اس کے متعلق ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں بہت سے حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل بھی کھیلتے ہیں، یعنی میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک بڑی دباؤ کی صورتحال پیدا کرتے ہیں، وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں تند و تیز، اور جب ایک دباؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جب پریشر میں آتی ہے، یا جس حکومت کے خلاف وہ تحریک چلا رہے ہوں وہ بھی جب پریشر میں آتی ہے، تو شہباز شریف جو ہیں اس دوران وہ جو ہے وہ گڈ کاپ کا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دباؤ کی صورتحال کو ختم کروا سکتے ہیں اگر انہیں اور ان کی جماعت کو کچھ ریلیف دیا جائے۔ تو اب ایک ایسے صورتحال میں جب پی ڈی ایم کا بڑا زبردست مومنٹم بنا ہوا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے جو آخری وقت میں پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا استعفوں کے معاملے سے پیچھے ہٹ کر، اور جو سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو اس کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ دوبارہ اپنی مفاہمتی پالیسی کو لے کر ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 3-4 میسنجرز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے انہوں نے پیغام رسانی کی ہے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی صرف 2-4 ہفتے پہلے، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نمائندوں نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی تھی، اور یہ ملاقات اس ملاقات سے الگ تھی جو کہ محمد علی درانی کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات کا جو پورا محور تھا وہ یہی تھا کہ ایک مفاہمت کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ایک صورت پیدا کی جائے، اور ایک ون ون سچویشن پیدا کی جائے کہ اگر یہ حکومت نہیں بھی گرتی تو نون لیگ کو اس کے اندر سے کچھ ریلیف ملے۔
اب اسی پوری صورتحال میں شاہد خاقان عباسی کا نام جو ہے وہ ECL سے نکلا، اور ہم جانتے ہیں اسلام آباد کے صحافتی حلقے جو جانتے ہیں اور جو باخبر حلقے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس پر وزیر اعظم عمران خان کے تحفظات تھے، اور پھر ہوا بھی یہ کہ شاہد خاقان عباسی کا نام ECL سے تو اس لیے نکالا گیا کہ وہ اپنی ہمشیرہ کی عیادت کریں گے، لیکن بعد میں وہ ایک میسج لے کے میاں نواز شریف کے پاس لندن پہنچ گئے، اور پھر میاں نواز شریف کے تھرو وہ میسج جو ہے یعنی شاہد خاقان عباسی ایک جوابی میسج لے کے آئے مریم نواز کے پاس، اور مریم نواز پھر وہی میسج یعنی ایک انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کا جو میسج ہے وہ لے کر اب پہنچی شہباز شریف کے پاس جیل کے اندر، اور اس دوران مریم نواز نے ایک بہت ہی معنی خیز بات کی کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے متبادل ہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں کہ اس سے پہلے مریم نواز کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ کبھی بھی قابل قبول اس لیے نہیں رہے، یعنی کہ وہ وفاق میں ان کے لیے قابل قبول نہیں رہے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ عمران خان کے متبادل ہو سکتے ہیں، عمران خان یہ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے رہے۔ اور ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس حوالے سے شہباز شریف جو ہیں وہ ایک ڈیل کے قریب پہنچ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے متبادل کے حوالے سے نہ صحیح لیکن ایک ایسی ڈیل کے نتیجے میں پہنچ رہے ہیں کہ جہاں نون لیگ کو بھی اس ڈیل کے نتیجے میں ریلیف ملے گا، اور ان کی جو قیادت ہے اس کے مقدمات کے حوالے سے، اور یہ جو پوری تحریک تھی اس کے نتیجے میں جو دباؤ بنا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور شہباز شریف کو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ پیغام بھی پہنچایا جا چکا ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ کافی قریب ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔